علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم عام طور پہ یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے ہم نے بہت سبق سیکھا ہے، لیکن کیا آپ کو اپنی عملی زندگیوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقع ہی ہم نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہے اور اپنی زندگیوں میں ہم کوئی تبدیلی لائے ہیں؟ دیکھیے تاریخ گواہ ہے اس بات پر، ہمیشہ امتوں کے اندر لوگوں کے مختلف طبقات ہوا کرتے ہیں، ایمان کے مختلف درجات ہوا کرتے ہیں، یقین کے مختلف درجات ہوا کرتے ہیں. سارے لوگ ایک درجے پر کبھی بھی نہیں ہوتے. ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے ایمان کے مقام پر فائز ہوتا ہے، ایک بہت ادنا درجے کے، لیکن دونوں کو مسلمان اور دونوں کو مومن کہا جاتا ہے. کربلا کا اثر بھی اسی طرح سے ہے. کسی نے کربلا سے درد لیا، کسی نے کربلا سے محبت لی، کسی نے کربلا سے مودت لیا، کسی نے کربلا سے اہل البیت علیہ السلام کا عشق لیا، کسی نے کربلا سے حریت لی، کسی نے کربلا سے غیرت، حمیت، استقامت لی، کسی نے کربلا سے دشمن شناسی کا درس لیا. لہٰذا کربلا ایک درسگاہ ہے جس سے ہر شخص کو اس کے ذوق کے مطابق خوراک اور روزی ملتی ہے. اگر آج امت اسلامیہ کے حوالے سے آپ سوچیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت اگر غزہ کے لوگ اس نہتے عالم میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں، چاروں طرف سے محاصرے کی صورت میں، اگر امریکیوں کے مقابلے میں، یورپین کے مقابلے میں اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہیں، بھوکے بھی ہیں، عمارتیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، گھر بھی لٹ گئے ہیں، کچھ باقی نہیں رہا، لیکن ان کی زبانوں پر آیات قرآنی کی تلاوت ہے اور ان کے دل سینوں سے بھرے ہیں، تو یہ کربلا سے درس لینے کی علامات ہیں جس کا ان کے جوان اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہیں اور ہم کربلائی ہیں. اسی طرح سے اگر یمنیوں کو آپ دیکھیں تو یمنیوں نے کربلا سے کربلا کی روح کو لیا ہے. لبنانیوں کو دیکھیں تو لبنانیوں نے کربلا سے اس کی روح کو حاصل کیا، جس کی وجہ سے گزشتہ ان 30 سالوں میں مسلسل ظالموں کے مقابلے میں اور عصر کے یزیدوں کے مقابلے میں وہ کھڑے رہے. بعض امتوں نے صرف عزا لی، بعض امتوں نے صرف سوگواری لی، بعض امتوں نے صرف جشن لیے، بعض امتوں نے صرف ذکر حسین کی محافل لی. یہ اپنی اپنی توفیق کی بات ہے، اپنی اپنی شناخت کی بات ہے. جو جتنا کربلا کو سمجھا اس نے اتنا کربلا سے حاصل کیا ہے. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ کربلا کو ہم اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے کربلا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں سے ہم اپنی معنوی اور باطنی زندگی کو بھی اور ظاہری زندگی کو بھی کربلا سے آراستہ کر کے اس سے نور حاصل کر سکیں اور اس کی روشنی میں کربلائی زندگی گزار سکیں. یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حسینیت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے خود ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جملہ ہم سب کے لیے درس ہے اور عبرت کا مقام بھی. فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے عبید ہوتے ہیں. عبید عبد کے چھوٹے فارم کا نام ہے، یعنی پست اور چھوٹا عبد یعنی چھوٹا غلام. الناس عبید الدنیا کا مطلب ہے کہ لوگ دنیا کے پست اور حقیر غلام ہوتے ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانی جمع خرچ کا نام ہے. ما درت معائشہم، جب تک ان کا روزگار دین کی وجہ سے چلتا ہے دین بھی ان کا چلتا ہے. جس دن ان کے روزگار اور دین میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ما درت معائشہم، جب ان کی معیشت دین کے ساتھ ٹکرا جائے، قلت دیانون، پھر وہ جو دین کا انتخاب کر کے معیشت کو ٹھوکر لگا کر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی کم ہوتے ہیں. لیکن جو ہوتے ہیں وہ پھر کربلائی ہوتے ہیں. وہ پھر 313 ہوں یا پھر 72 ہوں، وہ پھر پوری تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، ان کا نام دلوں پر نقش ہو جاتا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو ہمارا انتخاب دین ہو، ہمارا انتخاب محمد الرسول اللہ ہو، ہمارا انتخاب ان کا رستہ ہو، اور اس رستے میں اگر دنیا آڑے آئے تو اس کو ہم ٹھوکر پر رکھ سکیں. یہ ہے اس کا طریقہ، اور اگر اللہ یہ توفیق دے تو ہم کامیاب ہیں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آل محمد سے محبت جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے
محمد و آل محمد سے محبت قرآن کا حکم ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. نبی کریم کے قربا سے، نبی کریم کے گھرانے سے، نبی کریم کے بچوں سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. اگر یہ محبت دلوں میں موجود ہے تو ہم مؤمن ہیں، اگر یہ محبت دلوں میں موجود نہیں ہے تو ہم مؤمن نہیں ہیں. لہٰذا یہ جو محبت ہے اس کا دلوں میں زندہ کیا جانا ہمارے شرعی، دینی، اخلاقی، الہی، قرآنی فرائض میں سے ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اگر یہ محبت ہم نے پیدا کرنی ہے تو پھر ہمیشہ ہمیں ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں نا، امام شافعی نے نماز کے حوالے سے کہا تھا نا کہ یہ اہل البیت کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر ہم ان پر اپنی نمازوں میں درود نہ بھیجیں، درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. تو اگر اہل البیت پر درود بھیجنا نماز کا حصہ ہے اور بغیر درود کے نماز نہیں ہوتی تو پھر اہل البیت کی محبت کے بغیر زندگی کیسے ایمانی زندگی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اہل البیت سے جڑنا، ان کا تذکرہ، ان سے محبت، ان کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو نورانی کرنا، یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے فرائض میں سے ہونا چاہیے. چونکہ اہل البیت قرآن ہی کی طرح سے نور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اور یہ شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے حدیث، کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطرت جو اہل البیت ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں قیامت تک. لہٰذا اگر ہم قرآن کو تھام سکیں، اگر ہم اہل البیت کا دامن تھام سکیں، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں اہل البیت ہوں، ہم ہدایت کے لیے قرآن کی طرف دیکھیں اور اس ہدایت کے عملی نمونے کے طور پر اہل البیت کو دیکھ سکیں، تو ہماری زندگی خود بخود نورانی ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے اور اہل البیت بھی نور ہے. جب یہ دونوں ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائیں تو ہماری زندگی نورانی ہوگی اور ہم ظلمتوں سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کن کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ ان میں شہادت کا کون سا درجہ ہے؟ دیکھیے، انعام یافتہ بندے تو وہی ہیں نا جو اللہ کی راہ پر چلے اور اللہ نے ان کو منتخب فرمایا. اللہ نے جن کو منتخب فرمایا وہ اگر آپ مختلف آیات میں تلاش کریں تو مباہلہ کے میدان میں پنجتن پاک آپ کو نظر آتے ہیں، تطہیر کے میدان میں پنجتن پاک آپ کو نظر آتے ہیں، انفاق کے میدان میں سورہ حل عطا میں آپ کو وہی پنجتن پاک کا گھرانہ نظر آتا ہے جن کا ایک روٹی دینا اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم کام پھیرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض 18 آیتیں نازل کرتا ہے. یعنی منتخب شدہ لوگ تو یہ ہیں نبی اور آل نبی. باقی لوگ اگر ان کے پیچھے چلیں تو ان منتخب لوگوں کا دامن ہوگا اور باقی لوگوں کا ہاتھ. لہذا نجات یقینی ہے. اب اس رستے پر چلنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس رستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر دنیا کی خواہشات کو دل سے نکالنا. یہ جو شہادت کی آپ نے بات کی، شہادت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر لے کر اس طرح سے نکلنا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کٹا سکیں. اگر اپنی گردن ہم کٹانے کے لیے تیار ہو سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. اور اگر ایک انسان گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے دنیا کی تمام خواہشات کو ٹھوکر پر رکھا ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے موقع پر عملی طور پر یہ کر کے دکھایا. جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کی قربانی کے موقع پر عملی طور پر یہ کر کے دکھایا اور اپنا پورا کنبہ مسکرا کر رضامندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کیا. اور جب آخری شہادت ہوئی اور خود آپ کی باری آئی تو سجدریز ہو کر امام حسین علیہ السلام نے جو جملے اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمائے وہ کیا ہے؟ رضن برضاک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے اللہ، چونکہ تو راضی ہے اس لیے میں راضی ہوں، چونکہ تو خوش ہے اس لیے ان تمام شہادتوں پر میں راضی ہوں. میری رضا تیری رضا سے بندی ہوئی ہے، تیرے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں. میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف تیری مرضی ہے. لہذا تیری مرضی کے اندر داخل ہونے کے بعد
اگر میرا کوئی ایمان اور اعتماد ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ذات پر ہے. جو انسان اس مقام پر پہنچے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد پھر قرآن میں خدا اس انسان سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ کے مالک انسان، تو وہ ہے جس سے میں راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے، آ اس گھر میں داخل ہو جس کو میں نے جنت قرار دیا ہے اور میرے برگزیدہ لوگوں کی صف میں داخل ہو. یہ وہ مقام ہے جو انسان رضائے رب میں ڈوب کر حاصل کرتا ہے، اہل البیت علیہ السلام کی رضا میں ڈوب کر حاصل کرتا ہے. ان سے متصل ہوئے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا.